الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ دہر۔ آج کے سبق کا مرکزی موضوع جنت کی نعمتیں اور دعوت الی اللہ کے لیے ایک داعی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ عالیہم ان کے اوپر، ثیاب کپڑے ہوں گے، سندسن سندس کے، باریک ریشم، خضر سبز، و استبرق اور گاڑے ریشم کے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان پر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ عالیہم کے دو معنی ہیں، ان کے اوپر یعنی جو جنتی ہیں، جن نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے، جو تختے ان کے لیے لگائے گئے ہیں، ان پر ریشم کے کپڑے ہوں گے، باریک ریشم، گاڑا ریشم یعنی اعلیٰ کوالٹی کا ریشم۔ اور دوسرا عالیہم ان کے اوپر یعنی ان کے جسموں پر جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور اس کا رنگ سبز ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو پہنائیں گے۔ وحلوا اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فضۃ چاندی سے۔ وحلوا اساورا من فضہ اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ یعنی ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہاں ذکر ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ کہ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو یہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجوں کے اعتبار سے ان کو کنگن دیں گے، کسی کو سونے کے، کسی کو چاندی کے، یا یہ ہے کہ دونوں مکس ہوں گے، چاندی اور سونے کے ساتھ بنائے گے، یا یہ ہے کہ دونوں قسم کے عطا کر دیے جائیں گے، یعنی چاندی کے بھی ہوں گے اور سونے کے بھی ہوں گے۔ وَحُلُّوا اور پہنائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جنتیوں کے ناز و نخرے کو اٹھائیں گے کہ وَحُلُّوا اور پہنائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہنیں گے، ایک چیز کو خود پہننا، ایک کا پہنایا جانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ ہے کہ وَحُلُّوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہنائے جائیں گے اساور من فضہ یعنی چاندی کے کنگن۔ زمانہ قدیم میں جو بادشاہ تھے وہ بھی یہ چاندی کے کنگن اور سونے کے کنگن ان کو پہنتے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے تان کرتے ہوئے کہا کہ اس کو چاندی اور سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، یعنی یہ ایک نبی ہے تو اس کو چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جانے چاہیے تھے۔ تو یہ ان کی ایک بادشاہت ہوگی کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو کنگن دیں گے۔ وَسَقَاهُمْ اور وہ پلائے جائیں گے، یا پلائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، شراباً شراب، طہورا پاکیزہ۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پاکیزہ شراب یعنی ہر وہ خرابی، باطنی اور ظاہری خرابی سے وہ پاک ہوگی۔ جو ہم دنیا کے مشروبات دیکھتے ہیں جس میں ظاہری اور باطنی خرابیاں ہیں، لیکن وہ شراب ایسی شراب ہوگی جو طہورا ہوگی، طہورا کہ جو پینے والے ہیں ان کے دل پاک ہو جائیں گے کینے، بغض، عناد، نفرت، ان سب چیزوں سے۔ یعنی ایسی شراب، ایسا جام اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر امیجن کریں تو دیکھیں کہ یہ کتنا شاندار ایک سلطنت ہے، اور اس کے اندر کتنا شاندار ایک انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے۔ تو یہ صرف جنت میں ہی ملے گا۔ ان ھذا بے شک ھذا یہ کانا ہے، لکم تمہارے لیے، جزاء بدلہ،
وَكَانَ سَعْيُكُمْ، اور ہے سعیکم تمہاری کوشش یا سعی مشکورا مقبول. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری سعی قابل قدر ہے یا مقبول ہے. کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور یہ سارے انعامات جب جنتیوں کو ملیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری جزا ہے، تمہارا بدلہ ہے. کس چیز کا؟ سعیکم مشکورا، جو تمہاری کوشش تھی، میرے لیے جو تمہاری کوشش تھی، اور وہ تمہاری سعی کوشش آج قبول کر لی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے. کوشش تو بندے کی کئی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوشش وہی قبول ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. تو ایسی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. ان بے شک نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، علیک آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تنزیل تجرید یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے نازل کیا. یک بارگی میں ایک ہی دفعہ کے اندر قرآن کو نازل اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. تو اس میں کہ اس پر عمل ہو جائے، یہ قرآن یاد ہو جائے، اور بوقت ضرورت کہ جب ضرورت تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتے، اسی چیز کو نازل فرما دیتے. اس پہ عمل ہو جائے، یاد ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کر لیا جائے. تو انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی تم پہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فاصبر، حکم ہے کہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، لحکمی اپنے رب کے فیصلے کے ساتھ، ولا تطیع اور نہ اطاعت کرے، منہم ان میں سے جو نافرمان ہیں، منہم ان میں سے، آثما کسی گناہگار کی، او کفورا یا ناشکرے کی. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے اور کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے. تو یہاں پر ایک داعی کے لیے، ایک دعوت دینے والے کے لیے اللہ کی طرف سے درس ہے، حکم ہے کہ صبر کیجئے ہر چیز پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک داعی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو کہ جو آپ نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے، یعنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت اور اتباع کے لیے لگایا. تو پھر یہ ساری چیزیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ صبر کے ساتھ کام لیا جائے اور کسی گناہگار یا ناشکرے کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے. دعوت کے میدان میں، دین کی بات کرنے میں کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہے، نہ کسی کی بات کو مانا جائے بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے. وذکر اور ذکر کریں، اسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیجئے. اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ذکر، نماز، صبر، ان چیزوں کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد کو صبر اور نماز کے ساتھ حاصل کرو، اور اللہ کی مدد کو ذکر کے ساتھ حاصل کرو. تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد کو نازل کرتی ہیں، اللہ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے. اور صبر کے لیے، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس میدان میں صبر کرنا ہے، تو اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام ذکر کرنا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.